ایک جو اہم سوال ہے وہ یہ ہے کہ جہاں تک پیٹرولیم کا سوال ہے تو ایک بہت بڑی پائپ لائن کا پاکستان نے اعلان بھی کیا تھا کہ جی ایران کے ساتھ پائپ لائن ہماری بچھے گی. اس کا کیا ہو رہا ہے اور ٹیپی کا کیا ہو رہا ہے؟ ترکمنستان افغانستان پائپ لائن اس سے بھی حالات بہتر ہونے تھے. دیکھیں منیزہ، گزارش یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا ہمارے پاس تو آلریڈی ایک سرپلس سچویشن چل رہی ہے، تو اس کی وجہ سے اس کے بعد جب آپ ایران پاکستان گیس پائپ لائن کی بات کرتے ہیں، بینگ اے رسپانسبل اسٹیٹ، آپ کو جو گلوبل انوائرمنٹ ہے اس کا بھی آپ کو معاملے کو دیکھ کے کیئرفلی آگے لے کے چلنا ہے، بیکاز یو آلسو ڈو ناٹ وانٹ ٹو چیلنج دا گلوبل ورلڈ آرڈر. ہم نے بڑی مشکل سے اپنا میرے خیال سے مقام ہم نے یہ خارجہ محاذ کے اوپر ایز اے رسپانسبل اسٹیٹ بنایا ہے، خاص طور پہ جو پچھلی 4-5 دن کی جنگ ہوئی. میری عرض سن لیجیے گا. اینڈ سیکنڈلی ایران پاکستان جو گیس پائپ لائن کا مسئلہ ہے، یہ آلریڈی ایبجوڈیکیشن کے اندر ہے، یہ پیرس کے اندر آربیٹریشن کے اندر گیا ہوا ہے. وی ول ریسپیکٹ دیٹ پروسیس اینڈ ہم اس کے مطابق آگے چلیں گے. اس کے اندر کافی مجھے جو ہم نے خبریں دیکھی ہیں اس کے اندر کچھ کام ہو چکا تھا، کچھ پائپ لائن بچ بھی چکی تھی. اس کے اندر کیا آپ کو IPI کی بات کریں، ٹیپی کی، تو اس کے اندر کیا آپ کو فائن نہیں ہوتا اگر آپ اس کو کمپلیٹ نہیں کرتے؟ دیکھیں اس کے اندر بھی یہ خیر ایران جو پاکستان پائپ لائن ہے اس کے اندر بھی کام ہوا ہے، کیونکہ ان کے جو بارڈر ٹاؤنز ہیں، کیونکہ جو پارس فیلڈ ان کی ہے وہ دوسرے اینڈ آف دا کنٹری پہ ہے، اور پاکستان کے پاس جو ان کے شہر ہیں وہاں تک انہوں نے گیس کو لانا تھا، تو کام ادھر بھی ہوا ہے. اینڈ جو آپ ترکمینستان والی پائپ لائن کی بات کر رہی ہیں، دیکھیں منیزہ، وی آلسو ہیو ٹو بی پریکٹیکل. ہم ان کے ساتھ انگیجڈ ہیں. افغانستان کے اندر سے وہ پائپ لائن پاس کرنی ہے، اس کے بعد اس کی کیا پرائسنگ رجیم ہے، اس کے بعد آپ کو کیا والیومز چاہیے. آپ ایک IMF پروگرام کے اندر ہیں جس کے اندر کیونکہ آپ کے پاس سرپلس بجلی موجود ہے، آپ گیس کے استعمال کو ڈسکریج کرنا چاہ رہے ہیں. تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے، پاکستان کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرتے ہوئے جو بہترین رستہ ہوگا، میں نے آپ سے کہا نا کہ 1000 ارب سے زیادہ کا فائن نہیں پے کرنا پڑے گا. دیکھیں جو وی آر انگیجڈ ود ترکمینستان، ان کے ایمبیسڈر بھی یہاں پہ آپ جانتی ہیں، ہی از ویری ایکٹیو آن دا ڈپلومیٹک سین، ان کے ساتھ بھی ہم بات کر رہے ہیں. ہم اس کا بھی جس طرح قطر کا اور RLNG کا ایک سلوشن نکالا ہے، منیمائزنگ دی لاسز فار پاکستان، اسی طرح ایران کے ساتھ بھی اور ترکمینستان کے ساتھ بھی کریں گے، کیونکہ ہم نے پاکستان کے اوپر یہ ٹیک اور پے کانٹریکٹس کا بوجھ جو ہے اور نہیں لاد سکتے. پاکستان ڈز ناٹ ہیو دیٹ بینڈ وڈتھ اینڈ دیٹ اسپیس کہ وہ اس قسم کے کانٹریکٹس کو اب شولڈر کر لے جو شاید ان ہیسٹ ہم نے کر دیے ہوئے ہیں. کلائمیٹ چینج کے حوالے سے میں آپ سے اس لیے پوچھ رہی ہوں چونکہ آپ کا بھی تعلق لاہور سے، میرا بھی تعلق لاہور سے. ہم نے وہاں پہ بہت سی اسموگ دیکھی ہے، مگر وہاں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی جب تک آپ فیول بہتر نہیں کریں گے تب تک آپ اس کے اوپر قابو نہیں پا سکتے. اس وقت ہمیں جو ہے وہ مل رہا ہے جی یورو 2 ہم فیول کے اوپر ہیں، تو یورو 4 اور 5 پہ ایکسپرٹس کہتے ہیں آپ جب تک نہیں جائیں گے تب تک آپ اسموگ کے اوپر قابو نہیں کر سکتے. دس از این ایکسٹریملی امپورٹنٹ ٹاپک. آپ بالکل ٹھیک کر رہی ہیں. لاہور کے اندر 2-3 مہینے بچے باہر آ کے گراؤنڈوں میں کھیل نہیں سکتے. 400 کا AQI جو انہرڈ آف ہے وہاں پہ ہوتا ہے، اور اس کے اندر ایک بہت بنیادی وجہ وہیکولر ایمیشنز کی بھی ہے. اس کے اندر آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، بٹ میں فیول کوالٹی اور وہ بالکل پتھیٹک ڈیزل کی پاکستان کے اندر میں اس پہ آ جاتا ہوں، اور اس کے لیے ہم کیا کریں میں آپ کو بتا دوں گا. بٹ پرائمری جو اس کی کاز ہے وہ یہ ہے کہ پیٹرول جو پرانی گاڑیوں اور موٹر سائیکل کے اندر جو ان برنٹ پیٹرول ہوتا ہے اس کے فیومز آر دا مین کاز آف دس. تو ہمیں اپنی گاڑیوں کی فلیٹ اور وہ سارا کچھ بھی ٹھیک کرنا ہے، کیونکہ 70% آف دا جو پیٹرول ہے وہ تو آلریڈی امپورٹ ہوتا ہے اور وہ یورو 5 اسپیک کا ہی ہے. جو ڈیزل کے اندر پرابلم ہے، کیونکہ ڈیزل ہمارا 70% لوکل مینوفیکچر ہوتا ہے کروڈ سے، اس کے اندر ہماری یورو اسپیکس کی بھی ہیں جس کے اندر سلفر کنٹینٹ پروہیبٹیولی ہائی ہے، کیونکہ ہم نے اپنی ان ریفائنریز کو اپ گریڈ نہیں کیا. تو اب ہمارا جو چیلنج ہے، ہم نے ریفائنریز کی پالیسی بنا لی ہوئی ہے، ہم نے فائنانس منسٹری کے ساتھ انگیجڈ ہیں، IMF کے ساتھ، ایوری تھنگ از ارینجڈ الائنڈ. $6-7 بلین کی یہ انویسٹمنٹ ہونی ہے جو اوور دا نیکسٹ 2 ایئرز ہونی ہے. اگریمنٹس بھی سائن ہو گئے. ایک ریفائنری نے پاکستان میں، بیکاز جی ریفائنریز اپ گریڈ ہوں گی نا، PRL نے پاکستان ریفائنری نے تو اگریمنٹ بھی سائن کر دیا. ناؤ واٹ ہیپنڈ ان دا لاسٹ 6 months جس کی وجہ سے یہ پروگرام رکا، یہ سارا جو انویسٹمنٹ پروگرام رکا ہوا ہے.
فائنانس منسٹری نے پچھلے بجٹ کے اندر پیٹرولیم پروڈکٹس کو ایگزیمپٹ کیٹیگری میں موو کر دیا سیلز ٹیکس کے لیے، جس کا مطلب یہ تھا کہ جو ان پٹ کے اوپر ریفائنریز کا سیلز ٹیکس لگتا تھا تقریباً سال کا 40 ارب روپے، وہ ان کی کاسٹ بن گیا کیونکہ وہ آؤٹ پٹ کے اوپر سیٹل نہیں کر سکتے تھے. تو ہم فائنانس منسٹری کے ساتھ اور IMF 4 اکتوبر کو آئی سیٹ ود دی IMF ٹیم فار 90 منٹس کہ جی دس از انفیئر، دس از اگینسٹ دا اسپرٹ آف ویلیو ایڈڈ ٹیکس کہ آپ ان پٹ کی ایڈجسٹمنٹ آؤٹ پٹ پہ نہ دیں. تو انہوں نے کہا ہے آپ اپنا الٹرنیٹیو پروگرام لے کے آ جائیں، پلان لے کے آ جائیں کہ تو وی ول کیور دس. تو ہم فائنانس کے ساتھ انگیجڈ ہیں، انشاءاللہ ونس دیٹ ایشو از ریزالوڈ 40 ارب کا وہ اپنی طرف سے انتظام کریں. وی کی ناٹ کل آور چلڈرن. اچھا، ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ کی بات بار بار پاکستان کے اندر ہوتی ہے، پورے پاکستان میں ہوتی ہے مائنز اینڈ منرلس کے حوالے سے. اس کے حوالے سے بہت شک و شباب بھی ہیں. کچھ MOUs بھی سائن کیے گئے، یہ $500 ملین MOUs ود اے US کمپنی. تو اب وہ انویسٹمنٹ کہاں ہے؟ وہ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ اور وہ کہاں کی جائے گی؟ اس کا کیا میکنزم ہوگا؟ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو US ہے وہ FWO کے ساتھ کام کرے گی، مگر جو ریفائنری ہوگی وہ US کراچی کے اندر کرے گی. دیکھیں میں آ جاتا ہوں اور وہ ویلیو چین کو بھی آپ کو ایکسپلین کر دوں گا. منیز گزارش یہ ہے کہ مائننگ جو ہے از اے پروونشل سبجیکٹ. پہلے تو یہ اس کی جو اونرشپ ہے صوبوں کے پاس ہے، ہماری آئینی جو اسکیم ہے اس کے مطابق. فیڈرل گورنمنٹ از جسٹ فیسیلیٹیٹنگ کہ یہ پروجیکٹس جو ہیں جو پریمیٹیو انداز کے اندر ہوتے تھے کہ جو مقامی سردار تھا اس نے وہ کان کا لیز اپنے نام پہ کرا لی، پھر وہی پرانے تکیانوسی طریقوں کے تھرو، بلاسٹنگ کے تھرو ریسورس بھی ضائع کیا، اس کو ایکسٹریکٹ کیا اور سستے داموں میں بیچ دیا. تو دیٹ از بینگ فارملائزڈ کہ آپ ماڈرن رسپانسبل اینڈ سسٹینیبل مائننگ کی طرف آ جائیں. تو آپ نے اسی لیے پچھلے جب آپ نے پاکستان منرل انویسٹمنٹ فورم دیکھا ہوگا جو پچھلے اپریل کے اندر ہوا، اس کے اندر ہم نے جو ریگولیٹری انوائرمنٹ تھی اس کو بینچ مارک کروایا 6-7 ممالک کے ساتھ جو سمجھے جاتے ہیں کہ بالکل یہ سٹینڈرڈ سیٹرز ہیں ان مائننگ سیکٹر. انڈونیشیا، قازقستان، چلی، اس کے ساتھ اپنے قوانین کو جس میں ہیلتھ اینڈ سیفٹی آلسو، بیکاز روز آپ کا کوئی نہ کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، ان کو ہم نے ہارمونائز کروا کے ہم نے وہ صوبوں کو دیا کہ جائیں اپنے لیجسلیچرز کے تھرو اس کو پاس کروا کے لائیں تاکہ انویسٹر کو جب آئے تو ایک ہی قسم کے قانون، ایک ہی سیٹ آف ڈاکیومنٹس کے تھرو جانا پڑے، اس کو 30-30 40-40 قوانین نہ دیکھنے پڑیں. تو KPK میں تو وہ سٹال ہو گیا. واٹ اباؤٹ بلوچستان؟ سٹال ہونا نہ ہونا جو ہے نا جی، اٹ از انفارچونیٹ بیکاز ان کو جا کے سارے چیف منسٹرز کو یہ پریزنٹیشنز دی گئی، اونرشپ ان کے پاس ہے، رائلٹیز ان کے پاس ہیں. ہم فیسیلیٹیٹ کر کے اگر اس ملک کو آگے لے کے چلنے کے اندر اپنا ہاتھ نہیں ڈالنا چاہتے تو عوام ول ٹیک اٹس ججمنٹ کہ ان لوگوں نے کیا کیا. گزارش یہ ہے کہ اس کو ہم اس طریقے سے آگے، اور اسی کے اندر جو رائلٹی کا اسٹرکچر بنایا ہوا ہے نا، آپ دیکھیں ایز یو گو اپ ان دا ویلیو چین، جس کو آپ نے کہا کہ ریفائنریز وغیرہ، سمیلٹرز وغیرہ آپ باہر جا کے لگائیں گے تو اگر آپ آن شور کرتے ہیں تو آپ کو رائلٹی کم دینی پڑے گی. واٹ از یور ریڈ لائن؟ جب آپ مائنز اینڈ منرلس کے حوالے سے معاہدے کریں گے، ایک MOU آپ نے سائن کر دیا ہے، واٹ ول بی دیٹ ریڈ لائن کہ کیا جو انویسٹر ہے اور وہ بین الاقوامی انویسٹر ہے، لیٹ سے انڈیا کے اندر یہ ہے کہ جی آپ لینڈ جو ہے وہ نہیں خرید سکتے جب تک آپ کے پاس رائٹ. سیکنڈلی پھر یہ ہے کہ جی جس طرح آپ نے ایک بیرک گولڈ کے ساتھ رکھا کہ جی 50% آپ کے پاس، 25% پروونشل گورنمنٹ کے پاس، 25% جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ. یہ فارمولا آپ آگے لے کے چلیں گے یا اس کا الگ فارمولا ہوگا؟ دیکھیں منیز، یہ ایک تو میرے خیال سے ہمیں مائننگ کو تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے. دیز آر پروجیکٹس وچ ٹیک ایئرز ٹو ڈیولپ. ریکارڈ ایک 5-7 سال کی محنت کے بعد اس شکل کے اوپر آیا ہے. اینڈ یو آر ناٹ سوئٹزرلینڈ جس کے اندر اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری جو ہے وہ دنیا سے آنے کو یا فلاک کر رہی ہے آپ کے پاس آنے کے لیے. تو آپ کو ہر پروجیکٹ کو تھوڑا سا ٹیلر کرنا پڑے گا. پر یہ جو زمین ہے وہ اس کے اوپر میں نے آپ سے بتایا اس کا جو اونرشپ ہے ریسورس کی وہ صوبائی حکومت کی ہے، ان کا بائی ان ہوگا. دیٹ از ون سیکورٹی لیئر دیٹ یو ہیو. آپ کی ہیلتھ اینڈ سیفٹی کی جو آپ نے اپ گریڈیشن ساری قانون میں کی ہے، قوانین میں کی ہے، دیٹ از دیئر. ریگولیٹری اینڈ فسکل رجیم جو انٹرنیشنلی بینچ مارک کی ہے، اس انوائرمنٹ کے اندر اس نظام کو لے کے چلنا پڑے گا. آبویسلی اب اس کے بعد دیکھیں آپ یہ پروجیکٹس آگے کس طرح آتے ہیں. دیکھیں آپ کا، میں نے آپ کو ریکو ڈیک کی بات کی، آپ کا اس کے علاوہ جو سب سے پہلا جو میکنائزڈ پروجیکٹ تھا وہ چائنیز. بٹ دیکھیں ایک سیکنڈ میں آ رہا ہوں جی. دیکھیں ابھی تک جو آپ کے پروجیکٹس ڈیولپمنٹ کے اندر یا ڈیولپڈ ہیں، سینڈک ہے جو چائنیز MCC کمپنی چلا رہی ہے،
یہ اب ڈیولپمنٹ کے اندر جو لارجسٹ آپ نے کیپٹل موبلائزیشن کی ہے ریکو ڈک کا، یہ بیرک کے پاس اس کی آپریٹرشپ ہے. ایم سی سی کا دوسرا پروجیکٹ جو ہے سیادک کا، وہ وہاں پہ کام ہو رہا ہے. اسی ایریا کے اندر ماڑی انرجیز جو آپ کی لوکل کمپنی ہے ایکسپلوریٹری ورک کر رہی ہے. وہ ایکسپلوریٹری ورک کر کے اس کے بعد منرل جو ریسورس ہے اس کی سائزنگ کرے گی، اس کے بعد بینکیبل ڈاکیومنٹ بنائے گی، اس کے بعد کیپٹل سیکھ کرے گی. اسی طرح آپ کے جو باقی کے ایڈجیسنٹ بلاکس ہیں ان کو کلٹیویٹ کیا جا رہا ہے کہ اس کے اندر انویسٹمنٹ آئے. سروس پرووائڈرز کوئی آ کے اگر کسی کے ساتھ کولیبوریٹ کر کے اس مٹیریل کو موو کرنا چاہتے ہیں، اس کے اندر ویلیو ایڈیشن کرنا چاہتے ہیں، اس کے اندر this is a pura ecosystem that you have to understand. So I understand that, but apart from that one MOU signed with an American company of $500 million, are there any other investments coming our way? Absolutely, میں آپ کو بتا رہا ہوں نا جی. پر دیکھیں اس کے اندر منیزہ انویسٹمنٹ صبح نہیں آئے گی. آپ کو پہلے ایکسپلوریٹری ورک کرنا ہے، اس کے بعد اس کی سائزنگ کروانی ہے کہ یہ ایکچوئل ریکوریبل ریسورس ہے کہ نہیں ہے. اس میں اندر سالہ سال لگ جائیں گے. So there are many steps before we... Absolutely. Right. So that's very clear.